عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پرشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس و اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے ہماری جماعت داہم، اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق دو متغیر خطی مساواتیں، اس کی مشق 1.5، اس کے پہلی مثال کو سمجھا تھا، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مشق 1.5 کی دوسری مثال کو سمجھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال کو جس طرح سے دی گئی، عملی کام مکمل کیجئے، جس میں ہمیں ایک عملی کام دیا گیا ہے، ہمیں اس عملی کام کی مدد سے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ اس عملی کام کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو اس میں ہمارے ہاتھ کی بائیں جانب سے ایک دیا گیا ہے کہ میں مستطیل ہوں، اور اسے ہمیں اس طرح سے آگے کی جانب تیر کے نشان کی طرح جانا ہے، تو ہمیں اگلے اس میں دیا گیا ہے کہ ایکس اور وائی کی قیمتیں معلوم کیجئے، اور پھر ہمیں اگلی سٹیپ پر جانا ہے نیچے کی جانب کہ میرا رقبہ اور احاطہ معلوم کیجئے۔ تو چلیے اسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے، ہم یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ حل کرنے والے ہیں، تو پہلے ہم اس دو سٹیپ پر غور کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے کہ میں مستطیل ہوں، اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مستطیل کے مقابل کے اضلاع کی لمبائی مساوی ہوتی ہے، اور یہاں پر مستطیل میں جو دو مقابل کے اضلاع ہے وہ ہے 2y اور x+4، یعنی مستطیل کی خاصیت کی بنا پر ان دونوں کی لمبائیاں مساوی ہوگی۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ x+4 یہ مساوی ہوگا 2y کی۔ اب یہاں پر اس معلومات کی مدد سے ہمیں دو متغیر خطی مساوات کو تیار کرنا ہے۔ یہاں اگر ہم مشاہدہ کریں تو x کی جمع میں 4 ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دو متغیر خطی مساوات میں مساوی کے نشان کے اس جانب x اور y کی قیمتیں ہوتی ہے، اور مساوی کے اس نشان کے اس جانب یعنی اس سیدھے ہاتھ کی طرف ایک مستقل عدد ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم 2y کو مساوی کے نشان کے اس جانب لائیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x جمع، اور کیونکہ یہ مثبت قیمت ادھر آ گئی تو ہو جائے گا منفی، اس لیے ہو جائے گا x - 2y، یہ ہوگا مساوی، اور یہ 4 جو کہ مثبت تھا یہ اس طرف آنے کے بعد -4 ہو جائے گا، اس لیے ہماری جو مساوات ہوگی وہ ہوگی x - 2y مساوی ہوگی -4۔ اس طرح سے ہم نے پہلی مساوات کو اخذ کر لیا۔ اب پھر سے ہمیں دیگر دو مقابل کے اضلاع کو مشاہدہ کرنا ہے، تو یہاں اگر ہم غور کریں اس نشان کی طرف، تو یہ جو دو اضلاع ہے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے مساوی ہے، اور ان کی قیمتیں ہمیں دی گئی ہے۔ اوپر کے ضلع کی قیمت ہے 2x + y = 8، اور اس کی قیمت ہمیں دی گئی ہے 4x - y۔ اب مستطیل کی خاصیت کی بنیاد پر یہ دونوں بھی مساوی ہو گئے، اس لیے ہم کہیں گے 4x - y یہ مساوی ہوگا 2x + y = 8 کے۔ اب پھر سے ہمیں اس مساوات کو دو متغیر خطی مساوات میں منتقل کرنا ہے۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو مساوی کے نشان کی اس جانب x اور y کی قیمتوں کے ساتھ مستقل عدد موجود ہے، ہم ان دونوں قیمتوں کو مساوی کے نشان کی اس جانب لائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے 4x، اور پھر یہ جو 2x ہے یہ مساوی کے نشان کی اس جانب مثبت علامت کے ساتھ ہے، اسے مساوی کے نشان کی اس جانب لائیں گے تو ہو جائے گا -2x۔ اسی طرح سے -y ہم جیسے کہ ویسے لکھیں گے، اور یہ مثبت y جب مساوی کے نشان کے اس جانب آئے گا تو ہو جائے گا -y۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ 4x - 2x - y مساوی ہوگا، اور اس مثبت 8 کو ہم اس طرف لکھیں گے، ہو جائے گا -8 کے۔ اب ہمیں اس مثال کو حل کرنا ہے۔ 4x میں سے 2x کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2x، -i اور -y دونوں کی جمع ہوگی، علامت منفی کے لگیں گی، اس لیے ہو جائے گا -2y، یہ ہو جائے گا -8 کے۔ اس طرح سے ہمیں ایک اور مساوات حاصل ہو گئی،
2x منفی 2y مساوی ہے 8۔ اس طرح سے دی گئی معلومات کی مدد سے ہم نے ہمزاد مساواتوں کا اخذ کر لیا، جس میں پہلی مساوات ہے x منفی 2y مساوی ہے منفی 4 اور دوسری مساوات ہے 2x منفی 2y مساوی ہے 8۔ اس طرح ہم نے پہلی معلومات کا استعمال کر لیا۔ اب ہمیں اس معلومات کی مدد سے آگے کی سٹیپ پر جانا ہے، وہ ہے x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ اب x اور y کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں دونوں مساواتوں کا استعمال کرنا ہوگا، اس لیے ہم ان مساواتوں کو پھر سے لکھیں گے۔ ہماری دونوں مساواتیں لکھ لینے کے بعد اگر ہم یہاں مشاہدہ کریں تو دونوں مساواتوں میں پہلی مساوات میں x کے ساتھ کوئی ضریب نہیں، مطلب یہاں پر 1 ہے، اور دوسری مساوات میں x کے ساتھ 2 ہے۔ اسی طرح سے پہلی مساوات میں y کے ساتھ -2 اور دوسری مساوات میں بھی y کے ساتھ -2 ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کینسل ہو سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نے اس کے پہلے کے ویڈیوز میں سمجھا تھا۔ تو ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات 2 میں سے مساوات 1 کو تفریق کرنے پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 2، 2x منفی 2y مساوی ہے 8۔ پھر ہم لکھیں گے مساوات نمبر 1، x منفی 2y مساوی ہے -4، اور ہم یہاں پر تفریق عمل کرنے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم منفی کی علامت لگائیں گے تو یہ علامت تبدیل ہو جائے گی، یعنی منفی کا ہو جائے گا مثبت۔ اسی طرح سے یہاں -4 کا ہو جائے گا مثبت 4۔ اب یہاں پر 2x میں سے x کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا x منفی 2y مثبت 2y ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گے، پھر لگائے گے مساوی کا نشان، اور 8 اور 4 کی یہاں جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 12۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ x یہ مساوی ہے 12، یعنی یہ جو ہمیں یہاں دیا گیا تھا کہ x اور y کی قیمت معلوم کیجیے، اس میں سے ہم نے x کی قیمت کو اخذ کر لیا۔ اب اس x کی قیمت کی مدد سے ہم y کی قیمت کو اخذ کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ x برابر 12 مساوات 1 میں رکھنے پر، آپ اگر چاہے تو اسے مساوات 2 میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں ہماری آسانی کے لیے مساوات 1 میں رکھا۔ پھر سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں مساوات نمبر 1 کا، تو پہلے دیا گیا x، لیکن کیونکہ x کی قیمت ہمیں 12 رکھنی ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 12 منفی 2y کی جگہ ہم نے 2y جیسے کہ ویسے لکھا، پھر لگائے گے مساوی کا نشان، اور -4 کی جگہ -4 ہم نے جیسے کہ ویسے لکھا۔ اب ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے، 12 میں سے 2y کو تفریق نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہاں -4 کو مساوی کے نشان کی اس جانب لائیں گے، اور -2y کو مساوی کے نشان اس جانب لائیں گے، تو یہ -4 کا ہو جائے گا مثبت 4 اور -2y کا ہو جائے گا مثبت 2y، اس لیے ہماری اسٹیپ آئے گی 12 جمع 4 مساوی ہے 2y، یعنی -4 کو ہم نے اس طرف لے کر آئے اور -2y کو اس طرف لے کر گئے۔ 12 میں 4 کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 16، یہ مساوی ہے 2y۔ پھر یہاں طرفین کو ہم 2 سے تقسیم کریں تو ہمیں حاصل ہوگا y، یہ مساوی ہوگا 16/2۔ پھر 2 سے ہم 16 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8/1، اس لیے ہم کہیں گے کہ y یہ مساوی ہے 8۔ اس طرح سے ہم نے x اور y کی قیمت کو اخذ کر لیا۔ اب ہم اگلی سٹیپ کی جانب جائیں گے، جو کہ ہمارے سوال میں دیا گیا کہ میرا رقبہ اور احاطہ معلوم کیجیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مستطیل کا احاطہ جو ہوتا ہے وہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ان کے مجموعے کے دگنا ہوتا ہے، یعنی مستطیل کا احاطہ اور رقبہ دونوں معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس کی لمبائی اور چوڑائی اخذ کرنا ضروری ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو مستطیل کی چوڑائی ہمیں دی گئی ہے، جو آپ کو اس نشان سے ظاہر کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ دونوں مساوی ہے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک قیمت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس کے لیے 2y کا استعمال کریں گے، اس لیے ہم لکھیں گے چوڑائی یہ مساوی ہے 2y، یہ مساوی ہو جائیں گے 2 ضرب اور y کی قیمت 8، اس لیے لکھیں گے 8، اور پھر جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 16 اکائی۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ مستطیل کی چوڑائی 16 اکائی ہے۔ اسی طرح سے لمبائی اخذ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر 2 قیمتیں دی گئی ہے، ہم دونوں میں سے کسی بھی ایک کا استعمال کریں گے، تو ہم یہاں استعمال کریں گے لمبائی یہ مساوی ہے 4x منفی y، ہم نے اس کو یہاں لکھا، یہ ہو جائے گا مساوی 4 ضرب، اور x کی قیمت ہمیں 12 دی گئی تھی اس لیے لکھے 12، منفی کا نشان اور y کی جگہ ہم نے لکھا یہاں سے 8۔ اسے ہم حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا لمبائی یہ مساوی ہوگی 48 منفی 8، یعنی ہم کہیں گے کہ لمبائی یہ مساوی ہے 40 اکائی۔ اس طرح سے ہم نے مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی اخذ کر لی ہے، جس میں مستطیل کی لمبائی یہ 40 اکائی ہے اور چوڑائی 16 اکائی، جسے ہم نے شکل میں اس طرح سے ظاہر کر دیا۔
लंबाई और चौड़ाई खस कर लेने के बाद हम मुस्ततिल के रकबे और अहाती कीमत को मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि मुस्ततिल का अहाता ये मसावी होता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। हम यहाँ कीमत रखेंगे तो हमें हासिल होगा 2 ज़रब 40 जमा 16, क्योंकि इसकी लंबाई 40 है इसलिए हमने यहाँ 40 रखा और चौड़ाई 16 इसलिए हमने यहाँ 16 रखे। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 ज़रब 56, क्योंकि 16 और 40 की जमा करेंगे तो हमें 56 हासिल होगा। फिर ये हो जाएगा मसावी 112 इकाई। इस तरह हमने मुस्ततिल के अहाता मालूम कर लिया। अब हम मुस्ततिल के रकबे को हासिल करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मुस्ततिल का रकबा मसावी होता है चौड़ाई ज़रब लंबाई। फिर ये हो जाएगा 16 ज़रब 40, क्योंकि इसकी चौड़ाई 16 है हमने चौड़ाई की जगह 16 रखा और लंबाई ये 40 है इसलिए हमने यहाँ 40 रखा। फिर ये हो जाएगा मसावी 640 मुरब्बा इकाई, यानी 16 की ज़रब हम 40 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 640। इस तरह से हमने हमारे सवाल को हल किया, जिसमें हमने सबसे पहले मुस्ततिल की दी गई मालूमात की बुनियाद पर एक्स और वाई की कीमत अखज़ की। फिर हमने उसके रकबे और अहाता मालूम करने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई अखज़ की। फिर हमने मुस्ततिल के अहाता और रकबा मालूम किया। इस तरह से फिर हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए कि एक्स ये बराबर है 12 के, वाई ये मसावी है 8, मुस्ततिल के अहाता 112 इकाई और मुस्ततिल का रकबा 640 मुरब्बा इकाई है। इस तरह से हमने मश्की सेट 1.5 के दूसरे सवाल को हल कर लिया। अगले वीडियो में हम इसी मश्क के अगले सवाल को हल करेंगे।